الرحمن الرحیم۔ حسرتوں کی جوان لاشوں کو اب ضرورت کسی کفن کی نہیں، کوئی چادر کسی تسلی کی اب ضرورت میرے بدن کی نہیں، جو بچا لے کسی کی خاطر ہم تن میں اتنا صاف لہو بھی نہیں۔ اپنے علاقے کے دفاع کا فریضہ ہر حکومت کی اہم ذمہ داری ہے، اس لیے ہر ریاست اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فوج تیار کرتی ہے۔ حکومت پاکستان بھی اپنے اس مقدس فریضہ سے آگاہ ہے، لہذا 1973 کے دستور میں صدر پاکستان جو ہیں وہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر قرار دیے گئے ہیں، جو وزیر اعظم پاکستان کے مشورہ سے اعلیٰ فوجی عہدیداران کی تقرری کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو فوج ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے، بری، بحری اور فضائی۔ الحمدللہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ ایک منظم، مضبوط اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ادارہ پوری دنیا میں تصور کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کی 3 جنگیں انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہیں اور اندرون خانہ بھی جو مسائل دشمن نے پیدا کیے، پاکستان آرمی اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے سرخرو ہوئی ہے، تو پریکٹیکلی دشمن نے دیکھا ہے کہ یہ ایک منظم اور مضبوط فوج ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ تو ایک فوج ہے، اب یہ کوئی اکیلی فوج نہیں ہے پوری دنیا میں، اور نہ اس کا کوئی اکیلا سربراہ ہے۔ اب پاکستان میں پچھلے 6 ماہ سے ایک بحث لگی ہوئی ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا وہ کون ہوگا، کس کا ہوگا۔ اب یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ ایک ان پڑھ آدمی پوسٹ ڈال دے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں ایسی پوسٹ ڈالنے والا جو آدمی ہے اس کو کوئی اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب بات جہاں تک ہوتی تو پھر بھی ایکسیپٹیبل تھی، انسان مان لیتا ہے۔ اب جو ٹی وی سکرین کے اوپر اینکر پرسن بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے بھی سیم اسی چیز کو ہوا دی ہوئی ہے۔ اب 200 سے زیادہ یہ جو دنیا کے ممالک ہیں اور ایکٹیو قسم کی ان کی جو فورسز ہیں وہ 150 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی بہترین فوج ہے۔ حتیٰ کہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، چائنا، ان کی فوج ہے، یا انڈیا کی ایک بہت بڑی فوج ہے۔ میں ایک عام آدمی سے نہیں، میں اینکر پرسن سے سوال کرتا ہوں کہ 10 آرمی چیف کے وہ نام بتا دیں کہ فلاں فلاں ملک کا فلاں کون آرمی چیف ہے۔ اب اتنی کیا ضرورت ہمیں پڑی ہے پاکستان میں؟ ہاں، یہ بات تو ایک بالکل ٹھیک ہے کہ مختلف دانشور نے تاریخ میں یہ کہا ہے کہ ان ممالک میں فوج کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو معاشی طور پہ بحران کا شکار ہو، یا سیاسی طور پہ عدم استحکام ایسا پیدا ہو جائے کہ جمہوریت جن کی مضبوط نہیں ہوتی تو وہاں فوج مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور پھر بدقسمتی سے ہمارا جو ملک پاکستان ہے اب 20 سال جو ہے فوج کے انڈر جمہوریت رہی ہے، اور 50-50 25-26 سال یہ جو ہے آرمی نے حکومت کی ہے اور جمہوریت نے حکومت کی ہے۔ اب وہ اثرات اپنی جگہ پہ ہیں، مگر یہ جو اب باجوہ صاحب کے بعد جس آرمی چیف نے بیان ہے، صبح 6 نام GHQ سے وزارت دفاع کو ایک سمری موصول ہو چکی ہے۔ اب جو نام بھی آئے گا میرے محترم ناظرین وہ کسی پارٹی کا جنرل نہیں ہے۔ اب وہ جو جرنیل ہے وہ کسی اکیڈمی سے، کاکول اکیڈمی سے نہیں انہیں اٹھا کے آیا کہ جس کا نام آ گیا ہے۔ درجنوں سال اس کو گزرے اسی پاکستان آرمی میں، اور وہ فوج کے ایک مکمل نظام، ایک رینکنگ سے سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچا ہے۔ اب 6 میں سے جو نام آ چکے ہیں، جو بھی ہوگا کسی آدمی کو اس کی صلاحیت کے اوپر کوئی شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو جنرل صاحب ہیں، وہ جو جنرل ہے وہ کون ہے جنرل؟
ایک معروف دانش والا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یو کین ٹیک اے مین آؤٹ آف دی آرمی بٹ یو کینٹ نیور ٹیک دی آرمی آؤٹ آف دا مین. اب وہ جو لوگ ہیں وہ اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ ہیں. اب یہ تو نہیں ہوا کہ جو 6 نام ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نون نے کہا ہو کہ یہ میرا پارٹی کا ورکر ہے اور یہ اس کو آرمی چیف لگا لیں، پی پی نے کہا اور پی ٹی آئی نے یا کسی اور پارٹی نے کہا. خدا کے لیے کسی ملک میں ایسا کوئی نہیں ہے. کتنے ادارے ہیں پاکستان میں؟ سینکڑوں ادارے ہیں جن کے سربراہ بھی ہیں. اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ پرائم منسٹر کے ہے، صدر پاکستان کے انڈر آتا ہے. مگر ہم نے اس عہدے کو کیا کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دانشور قسم کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک سازش کے تحت سوشل میڈیا سے لے کے اینڈ تک انہوں نے اس ملک کے جو مسائل ہیں ان سے توجہ بھی ہٹا دی ہے. ایک غریب آدمی ہے، اس کو تو اسسٹنٹ کمشنر کے متعلق سوچنا چاہیے کہ میری تحصیل کا اے سی صاحب نہیں ہے جی. اب اے سی صاحب نہ ہو تو بچے کا ڈومیسائل بھی نہیں پال سکتا. کتنی تحصیلیں ایک ماہ 2 ماہ سے وہاں نہیں ہے، 3 دن آتا ہے، 4 دن چلا جاتا ہے. حالانکہ فوج اتنا منظم ادارہ ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی آرمی چیف 1 سال کے لیے آپ اس کا نہ لگائیں تو اتنا منظم ادارہ ہے کہ جیسے جہاں کام چل رہا ہے سیم اسی طرح چلتا رہے گا. مگر گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک عہدہ ہے، اس کو تو ماننا پڑتا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے لیے نہیں مسائل. ہماری جو میموریز ہیں وہ بہت شارٹ میموری ہیں. اب جیسے زیادہ کوئی موبائل میں ڈیٹا آ گیا ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سیم اسی طرح ہماری میموریز ہیں. حالیہ دنوں میں جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے، 3 کروڑ سے زیادہ آبادی وہاں متاثر ہوئی ہے، پوری دنیا نے وہاں پہ مانا ہے. اور ہم کیا ہے، اقوام متحدہ کے نمائندے جنرل سیکرٹری وہ پہنچ گئے ہیں اور سب صوبوں کو متاثر سیلاب نے کیا ہے. مگر ہم صرف فوٹو سیشن تک کھڑے ہیں. کسی کو صدقہ دیا تو میرا فوٹو آ جائے، قربانی کا بکرا ذبح کر رہے ہیں تو فوٹو آ جائے، جنازے میں ہے تو فوٹو آ جائے، قبرستان میں تدفین ہے تو فوٹو آ جائے. اور پھر فوٹو کیا ہوگا؟ اب فوٹو والی جو زندگی ہے وہ فوٹو تک ہی محدود رہ جائے گی. یہ جو مسائل ہیں پاکستان کے غربت کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور وہ اگر کوئی سازش کے تحت چاہے اس نچلے طبقے سے یا اوپر والے طبقے سے کہ ڈائریکشن کو چینج کر کے کسی اور مسائل اور میں اور سمت میں لے جاؤں گا، تو یہ جو پالیسی جو میکرز ہیں کو یہ سوچنا چاہیے. اگر غربت بڑھ گئی، معاشی حالات جہاں تک پہنچ چکے ہیں، تو جب امیر کا جو بچہ ہے یا غریب کا بچہ ہے پھر کوئی ڈفر نہیں ہوگا. غریب کا بچہ صرف بھوک سے مر رہا ہے تو امیر کے بچے کو چھوڑے گا؟ قطر نہیں چھوڑے گا. اور وہ لوگ جو صرف کہتے ہیں کہ میرے پاس تو الحمدللہ کار کوٹھی بنگلہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر ان کی بھی تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی. بہرحال یہ کافی سارے مسائل ہیں. اب 6 نام آئے، آج کے جتنے بھی پروگرام چلے اسی کے اوپر چل رہے ہیں. اور مسلسل 3 ماہ سے کوئی ایسا پروگرام نہیں جس کے اوپر یہ ذکر نہ ہو کہ کب نام آیا، کیسے آئے گا، کون بنے گا، کس نے یہ کہا. 6 نام ہیں. میں کہتا ہوں فلاں بنے گا، آپ کہتے ہیں فلاں بنے گا. 6 میں ایک تو بننا ہے. پھر جو بن گیا میں اس کے اوپر تبصرہ کر لوں، دیکھ لو نا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نام فائنل ہوگا. خدا کے لیے یہ پاکستان کے مسائل نہیں ہیں. جو بھی آرمی چیف آ جائے وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، وہ ملک کا آرمی چیف ہے. وہ ہمارے دفاع کو مضبوط کرنے والا آرمی چیف ہے. اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی آرمی چیف کسی پولیٹیکلی، اب انہوں نے ایک حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، وہ ایک حکومت کو ایک سمت میں لے کے ملک کو چلانا ہے. ملک کے وفادار ہیں کیونکہ ان کی جو ذمہ داری ہے اور اپنا وہ فرض سمجھتے ہیں ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا. اور وہ جب آ جاتے ہیں ان کا ایک ٹریننگ کا ایک مضبوط ایسا سسٹم ہے کہ مرتے دم تک کوئی بھی ان کے ذہن سے یہ نہیں نکال سکتا. ان کی جو محبت ہوتی ہے صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی مٹی کے ساتھ ہوتی ہے. باقی سوشل میڈیا پہ میرے جو دوست ہیں یہ پوسٹیں کرنے والے ہیں، خدا را کسی چیز کو بھی آپ متنازع نہ بنائیں. پہلے بھی ہم کافی تقسیم ہو چکے ہیں. مذہب پہ نام کے ہم کتنے تقسیم ہو چکے ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں. معاشرے میں بہت بڑا مقام تھا ہر طبقے کا، اور بہت بڑا ایک مقام تھا ارننگ والے پاکستان کے ادارے تھے. اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم؟ اب یہ نہ ہو کہ ایک دفاعی نظام ہے، دنیا کی پاکستان کے اوپر نظریں ہیں،
ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایک مضبوط قسم کا ملک ہے ایٹم کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے۔ اگر اس فوج کو بھی ہم نے متنازع بنا دیا اور ابھی سے جو ابہام پیدا کیے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر یہ نہ ہو کہ آرمی چیف کو کوئی ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اگر عوام کی طاقت ہے تو آپ ایسا کریں، پھر اسمبلی میں کوئی ایسا بل پاس کریں۔ یہ جو 6 نام ہیں وہ بھی اس طرح جیسے الیکشن ہوتا ہے، وہ الیکشن ان کا بھی بیلٹ پیپر پھر آپ بنوا لیں۔ 1973 کے آئین میں یا جتنی بعد میں ترمیم ہوئی ہے، ایک مکمل طور پہ ہمارا جو دستور ہے اس میں ایک لائحہ عمل موجود ہے، اور وہ لائحہ عمل کیا ہے کہ نام کس نے دینے ہیں؟ آرمی نے دینے ہیں، وزیر اعظم نے فائنل کر کے صدر پاکستان سے سائن کروانے ہیں۔ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں خدا را ہم ان کے اوپر توجہ دیں۔ اگر ہمارا اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے، ہمارے ڈی پی او کی طرف سے ہمیں مسئلہ ہے، ڈی سی او کی طرف سے مسئلہ ہے، یا کسی اور محکمے کی طرف سے مسئلہ ہے، تو ہم خدا را ان کی طرف سوچیں۔ اب کیا حالات بن چکے ہیں، میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کہہ دے میرے زمانے سے اب ضرورت نہیں کسی کی مجھے، ہم تو خود کو جلا کے زندہ ہیں، بھیک اب دو نہ روشنی کی مجھے۔ والسلام۔